اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، یہ میں نوٹس ذرا ڈیلیٹ کروں پہلے تاکہ نئے سرے سے دوبارہ سے نوٹس بنائے جائیں. ٹھیک ہے، اور اس کو اچھا ابھی تک ہم نے 3 سینٹنس اسٹرکچر کیے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور کتنی فریزز کی ہیں؟ ٹھیک ہے، 2 فریزز کی ہیں. کون کون سی فریزز ابھی تک ہم نے کی ہیں؟ سب سے پہلے کون سی فریز کی تھی ہم نے؟ prepositional phrase. ہاں جی، پریپوزیشنل فریز. اور دوسری کون سی؟ دوسری موصوف صفہ. موصوف صفہ فریز. ٹھیک ہے، پریپوزیشنل فریز کیا تھی یہ ہم نے بتایا تھا کیسے، مطلب اس کی کمبینیشن کیا ہوتی ہے بیسیکلی. یہاں پہ اگر میں لکھ دوں تو یہ ہوتی ہے پریپوزیشن پلس اسم. ٹھیک ہے نا، یہ تھی. اچھا، اور جو اس میں پریپوزیشن ہوتی ہے اور یہاں پہ دوسرا اسم لکھتے ہیں، اور یہ جو اسم ہے ٹھیک ہے، اس کی کوئی خاص اسٹیٹ ہوتی ہے. اس کا ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے جو ہے نا اس میں ہمیشہ کسرہ آئے گا. ٹھیک ہے، اب ہم یہ جو ٹرم ہے نا کسرہ، اس کو نہیں مطلب یوز کرتے ہم اب، کیونکہ ہم نے گرامیٹیکل اسٹیٹ پڑھ لی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ گرامیٹیکل اسٹیٹ کیا ہوتی ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ پراپر جو ٹرم ہے وہ یوز کرتے ہیں. یعنی ہم کیا کہیں گے کہ جو ہمارا مطلب پریپوزیشنل فریز میں جو اسم ہوگا وہ آلویز ان دا اسٹیٹ آف جر ہوگا. ٹھیک ہے، جر کی اسٹیٹ میں ہوگا ہمیشہ. ٹھیک ہے، کیونکہ کسرہ صرف مطلب یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے مطلب کئی ایسے ورڈ بھی آئیں گے جن کے اینڈ پہ کسرہ نہیں ہوگا لیکن وہ گرامیٹیکل اسٹیٹ ان کی جر ہوگی. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ وہ گرامیٹیکل اسٹیٹ اس کی جر ہوگی، نہ کہ ہم اب کسرہ کو دیکھیں. سیکھنے کے لیے شروع میں ہم نے اس کو کسرہ کو دیا، لیکن بہرحال ایک چیز اس میں واضح ہے کہ جو کسرہ ہے یہ بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے. کسی بھی چیز کے گرامیٹیکل اسٹیٹ جر میں جانے کے لیے کسرہ بہت بڑی نشانی ہے. جب کسرہ آتا ہے، کیونکہ ابھی ہم جر کو بھی آئیڈینٹیفائی کس سے کر رہے ہیں؟ کسرہ سے. ہم نے ابھی یہ کچھ نہیں پڑھا کہ اور کس طرح کوئی چیز جو ہے وہ جر میں جا سکتی ہے. تو لہٰذا ہم ٹرم یوز کرنی اب شروع کر دیں گے کہ جی ہمیشہ یہ اس کی گرامیٹیکل اسٹیٹ جو ہے وہ جر والی ہوگی. موصوف صفہ، اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ موصوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ صفہ ہوتی ہے. اچھا، موصوف کا ہم نے بتایا تھا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے، اور صفہ جو ہے یہ ایکچوئل ڈسکرپشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ان دونوں کے لیے کوئی مطلب گرامیٹیکل اسٹیٹ کا کوئی ہے؟ کچھ نہیں ہے. ان کے لیے جو ضروری چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جو all 4 پراپرٹیز ہیں نا they should match. ٹھیک ہے، they should match. doesn't matter کہ ان کی گرامیٹیکل اسٹیٹ کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ان کی گرامیٹیکل اسٹیٹ جر والی ہے تو دونوں کی جر والی ہوگی، رفع والی ہے دونوں کی رفع ہوگی. ٹھیک ہے، میچ کرنا ہے لیکن ریسٹرکشن نہیں ہے. جبکہ پریپوزیشنل فریز میں کیا تھا؟ یہ ریسٹرکشن تھی کہ وہ مسٹ جر میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا آج ہم تیسری جو فریز ہے نا آج ہم اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا نام ہے اضافہ فریز. صحیح، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اضافہ فریز. اچھا، جو اضافہ فریز ہے اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کنسسٹ آف 2 ٹرمز کہہ لیں، 2 اس میں ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پچھلی بھی وہ دیکھی ہیں فریزز. ٹھیک ہے، فریز کوئی بھی ہوگی وہ کم از کم اس میں 2 مطلب جو ہیں ورڈ آتے ہیں. ٹھیک ہے، یا ٹرمز آتی ہیں. تو اس میں بھی منیمم جو ہے وہ 2 ٹرمز آتی ہیں. کون سی 2 ٹرمز آتی ہیں؟
سب سے پہلی جو ہے وہ ہے کہ اس کے اندر ہوگا مضاف، ٹھیک ہے، اور دوسری جو اس میں چیز ہوگی وہ ہوگی مضاف الیہ، ٹھیک ہے، مضاف اور مضاف الیہ۔ اچھا، یہ دونوں کس طرح ملیں گی؟ یہ اس طرح ملیں گی کہ پہلے مضاف آئے گا، اس کے بعد مضاف الیہ آئے گا، سوری الیہ آئے گا، صحیح، مضاف اور مضاف الیہ یہ دونوں ملیں گے تو یہ بن جائیں گے ہماری اضافہ فریز، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی آپ کو تھوڑا سا ایک دم کنفیوژن ہوگی کہ یہ کیا چیز آ گئی، نہیں مطلب نہ مضاف کی سمجھ آ رہی ہے نہ مضاف الیہ کا پتہ چل رہا ہے، اور اوپر سے اضافہ بھی موٹا سا لفظ آ گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اگر اس کو سمپل پہلے انگلش میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، جب ہم نے انگلش میں کہنا ہو فار ایگزامپل سم تھنگ آف سم تھنگ، ٹھیک ہے، اکثر ہوتا ہے نا ہم یہ کہتے ہیں کہ جی دا بک آف اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، دا بک آف دا اسٹوڈنٹ، یا ہم کہہ دیتے ہیں اسٹوڈنٹس بک یا ہز بک، ٹھیک ہے۔ ابھی چلے میں یہ ہز بک اور اس طرح کی جو ایگزامپل ہے یہ نہیں دیتا، کیونکہ یہ ایک ڈفرینٹ اسٹرکچر ہے جو ابھی ہم نہیں پڑھیں گے، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ ابھی ہم سم تھنگ آف سم تھنگ پہ رہتے ہیں شروع میں، آسان والی جو چیز ہے، ٹھیک ہے، کہ جی ہم جب جیسے کہتے ہیں نا فار ایگزامپل، اب سم تھنگ آف سم تھنگ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے ایک سم تھنگ ہے، اور یہ جو ہے یہ ایک دوسری ہمارے پاس سم تھنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ دو ہمارے پاس سم تھنگ آ گئی۔ اچھا، جب انگلش کی ایگزامپل اگر ہم لیں، جب میں کہوں گا کہ دا بک آف اللہ، ٹھیک ہے، میں نے کیا کہا؟ دا بک آف اللہ، اس میں یہ ایک سم تھنگ آ گیا اور یہ ہمارے پاس دوسرا سم تھنگ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں تک کلیئر ہے؟ ابھی میں نے عربی کی کوئی ٹرم نہیں یوز کی، ابھی ہم انگلش کو پہلے دیکھتے ہیں۔ جب ہم کہیں گے کہ دا بک آف اللہ، تو یہ کیا ہے؟ بیسیکلی ہم کہہ رہے ہیں کہ سم تھنگ آف سم تھنگ، کہ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ریلیٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ ریلیشن کس طرح کا ہے؟ یہ پوزیسو ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں پوزیشن مطلب آ رہی ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو اسی چیز کو عربی میں کیسے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں لکھنے، میں پہلے اس کو لکھ دیتا ہوں تو پھر اس کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں۔ کتاب ٹھیک ہے، کتاب اللہ۔ اچھا، اب میں اس کو دوبارہ ذرا کلیئر کرتا ہوں کہ کتاب اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہمارا ورڈ اللہ ہے وہ کیا ہے۔ یہ ہمارا فرسٹ سم تھنگ ہو گیا اور یہ ہمارا دوسرا سم تھنگ ہو گیا، صحیح ہے۔ اچھا، کتاب جو ہے اس میں اس کو ہم کہیں گے کہ مضاف ہے، اور ورڈ جو اللہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ یہاں پہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تھوڑی سی بس ایک احتیاط کیا کریں کہ جب بھی مطلب کوئی اسائنمنٹ ملے جس میں اس طرح کا مطلب ذکر ہو، فار ایگزامپل یہی اگر اسائنمنٹ ہو کہ جی کتاب اللہ، ٹھیک ہے، تو کبھی نعوذ باللہ یہ نہ کہیں کہ جی اللہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ جو لفظ یا جب ورڈ اللہ جو ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ لفظ الجلالہ اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو یہ جو ورڈ ہے یہ مضاف الیہ ہے، نہ کہ جو کتاب ہے وہ مضاف، سوری، نہ کہ نعوذ باللہ مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ جو ورڈ اللہ تھا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ہے
مضاف الیہ، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کتاب میں لکھا، اور جو ورڈ کتاب ہے یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے. اچھا، دو نئی ٹرمز آ گئی کہ جب بھی ہمارے پاس دو اسم اس فارم میں ہوں گے، ٹھیک ہے، کتاب اللہ کی صورت میں، تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ مضاف اور مضاف الیہ. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پتہ کیسے چلے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ کون سے دو ورڈ ہیں؟ کوئی نشانی تو ہونی چاہیے. جیسے ہم نے اوپر دیکھا تھا کہ پریپوزیشن فریز میں کیا ہوتا تھا، ہمیں نشانی نظر آتی تھی کہ جو جب پریپوزیشن آتی ہے تو وہ آگے جو اسم آتا ہے اس کو کس میں ڈال دیتی ہے؟ اس کو ان دا اسٹیٹ آف جر میں ڈال دیتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اس کا بھی ایک پیٹرن ہے. اب وہ پیٹرن کیا ہے؟ ہم اس پیٹرن کو دیکھتے ہیں. اچھا، پہلے ہم دیکھتے ہیں جی مضاف کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ جو مضاف ہے نا، اس کے بارے میں آپ ایک چیز سمجھ لیں، ٹھیک ہے، کہ نہ تو اس کے ساتھ کہہ لیں کہ تنوین آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ ال آ سکتا ہے. یعنی الف پلس لام ہوتا ہے نا، میں اس کو عربی میں بھی ٹائپ کر ہی دیتا ہوں، ال، ٹھیک ہے. نہ ہی اس میں ال آ سکتا ہے اور نہ ہی اس میں تنوین آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کی نشانی پہلی، کہ مضاف کی کیا نشانی ہوگی؟ کہ نہ وہ تنوین لے گا، نہ ہی وہ الف لام لے گا، ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا ہمارے پاس ہے مضاف الیہ، صحیح. مضاف الیہ یہ جو ہے یہ ہمیشہ ان دا اسٹیٹ آف جر ہوگا، ٹھیک ہے، ہمیشہ ان دا اسٹیٹ آف یہ جر ہوگا. یہ اس کا چھوٹا سا فارمولا ہے، ٹھیک ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کا، کہ نہ جو پہلا اس میں اسم آئے گا اس پہ آپ کو نہ تنوین نظر آئے گی، نہ اس میں ال نظر آئے گا، ٹھیک ہے. اور جیسے ہی اس کے بعد دوسری ٹرم آئے گی وہ ہمیشہ اسٹیٹ آف جر میں ہوگی. تو جب اس طرح کے دو ورڈ اکٹھے آپ کو نظر آئیں تو سمجھ جائیں کہ وہاں پہ جو میننگ ہے، سوری یہاں پہ جو ہے یہ اضافہ فریز ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے جو میننگ بنیں گے جنرلی ان موسٹ کیسز ادر یوزیجز بھی ہیں لیکن وہ بعد میں ڈسکس ہوں گے، لیکن ان موسٹ کیسز اس کے میننگ جو ہوں گے وہ یہی بنیں گے، سم تھنگ آف سم تھنگ کے، ٹھیک ہے. اچھا، بائی ڈیفالٹ مجھے ذرا بتائیں کہ کوئی بھی اسم ہوتا ہے اس کی ڈیفالٹ جو سائن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، جو حرکت اس پہ ہوتی ہے اس کے اوپر تنوین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بائی ڈیفالٹ تنوین دمہ ہوتا ہے، صحیح ہے. اچھا، اور کس صورت میں تنوین ختم ہوتی ہے اس سے؟ ڈیفینیٹ. بالکل، جب ڈیفینیٹ آ جائے گا تو تنوین ختم ہو جائے گی، جب ال لگ جائے گا تو تنوین ختم ہو جائے گی. لیکن اب یہ ایک ایسا کیس آ گیا ہے کہ جس میں نہ تو ال ہوگا اور نہ ہی تنوین ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی یہ ٹرم یعنی اس طرح جب بنتی ہے، یعنی کہ جب ہم یہ ٹرم بناتے ہیں سم تھنگ آف سم تھنگ، تو نہ ہی یہ ال لیتی ہے نہ ہی یہ تنوین لیتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کتاب کو ویسے جب ہم کہیں گے، ٹھیک ہے، یا کہہ لیں کہ دا بک کو، تو ہم کیا لکھتے ہیں؟ ہم یہ لکھتے ہیں نا کہ الکتابو، یہ لکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اور آگے اگر ہم نے اس کے لکھنا ہے ورڈ اللہ تو وہ ہم ظاہری بات ہے اس طرح لکھیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ اس طرح ہوگا، صحیح ہے. لیکن جب ہم نے یہ کہنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، مجھے ذرا بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہوگا. پہلے مجھے یہ بتائیں یہ کون سا سینٹنس، یہ سینٹنس اسٹرکچر ہے کہ نہیں ہے.
سوری کیا کوشچن تھا؟ میرا ہے کہ یہ ابھی جو میں نے لکھا ہے الکتاب اللہ، ٹھیک ہے، یہ سینٹنس ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ فریز ہے، فریز پوری سٹوری نہیں بتاتا. یہ فریز کیسے ہے؟ یہ بھی ذرا بتا دیں تھوڑا سا. فریز کیسے ہے؟ ابھی تو آپ نے بتایا یہ تھرڈ فریز ہے، 2 ٹائم کا ہم نے کر لیا، تیسرا فریز کر رہے. میں نے لکھی نہیں ہے. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ابھی جو میں نے اس میں آپ دیکھیں میں نے لگایا کیا ہے. میں نے اوپر لکھا ہے کہ اس میں تنوین بھی نہیں ہوتی اور الف لام بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ تنوین نہیں ہے لیکن الف لام لگا ہوا ہے شروع میں، ٹھیک ہے. چلے میں ابھی خیر وہ ایسا کرتا ہوں، میں اس چیز کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ پھر ٹائم وہ جو ہے نا وہ بات سمجھائی نہیں جائے گی. یہ آپ لوگ اس پہ اب ریسرچ آپ خود کریں گے. تو میں اس سے یہ دیکھیں ال نکال دوں گا، ٹھیک ہے. پہلی چیز ال نکل جائے گا اور اینڈ پہ کیا آ جائے گا؟ اس کے اینڈ پہ جو اللہ ہو تھا یہ چینج ہو کے کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا اللہ ہی. صحیح ہے. کسی بھی صورت میں یہ جو ہے مطلب وہ نہیں لے گا اس کے علاوہ، مطلب جر کے علاوہ کسی اسٹیٹ میں یہ نہیں جائے گا. اگر پہلے ورڈ کے اوپر آپ کو الف لام نظر آ رہا ہے یا آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے تو بس ایک چیز سمجھ جائیں کہ یہ اضافہ فریز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. یہ اضافہ فریز نہیں ہے. یہ بہت بڑی نشانی ہوتی ہے اضافہ فریز کی کہ نہ وہ تنوین کیری کرتی ہے اور نہ ہی وہ الف لام کیری کرتی ہے، ٹھیک ہے. ابھی یہاں تک سمجھ آئی ہے؟ سر یہ صرف وہ فرسٹ ورڈ کے لیے آپ بات کر رہے ہیں نا؟ تنوین جو ہے وہ چار اسٹیٹ میں نیچے تنوین ہو سکتی ہے. جو دیکھیں آج جو اینڈ والا ہے نا اللہ ہی، اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تنوین بالکل ہو سکتی ہے لیکن یہ ہمیشہ جر میں رہے گا. اب آپ نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں، جار ہوگا لیکن اس میں تنوین ہو سکتی ہے. ہاں جی تنوین میں آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے. وہ سیکنڈ لیٹر کے اندر اور فرسٹ والا ورڈ جو ہے ہمیشہ وہ نارمل ہوگا، نہ اس کے اندر تنوین ہوگی نہ ال ہوگا. ہاں جی جو فرسٹ والی ہے نا اس میں گرامیٹیکل اسٹیٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی بھی گرامیٹیکل اسٹیٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. یہ کتابہ بھی ہو سکتا ہے، کتابوں بھی ہو سکتا ہے، کتابی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کی جو نشانی ہے وہ یہی ہے کہ نہ اس پہ تنوین ہوگی نہ اس پہ ال لگا ہوگا، ٹھیک ہے. اور جو دوسرا ورڈ ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی جو نشانی ہے وہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ جو اس کے بعد والا ورڈ ہوگا وہ ہمیشہ کس میں آئے گا؟ وہ ہمیشہ جر میں آئے گا، ٹھیک ہے. ہم اس کی ایسا کرتے ہیں کچھ ایگزامپلز قرآن سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. سوری جسٹ ایک اور کوشچن ٹو کلیریفائی مور. جی تو یہ جو اضافہ فریز میں ہمیشہ یہ جو ہے مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. ہاں جی ہمیشہ ہمیشہ. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہی کتاب ہو. نہ ٹھیک ہے. جیسے جار و مجرور میں ہمیشہ پریپوزیشن پہلے آتی ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی فکس جی پیٹرن ہے، وہ اسی طرح ہی رہے گا، وہ چینج نہیں وہی ہوگا. موصوف صفا کی طرح موصوف پہلے پھر صفا. ہاں جی بالکل. یہ فریز ہمیشہ ایسی رہے ٹھیک گی، ٹھیک اس میں یہ ٹویسٹنگ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. اچھا اب ہم قرآن پاک سے ایگزامپل لیتے ہیں. میں لکھتا نہیں ہوں کیونکہ وہ ٹائم زیادہ لگے گا. جیسے وہ ہے نا ورث قرآن پاک کی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس میں ٹرم ہم صرف نصر اللہ کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. نصر اللہ تو قرآن پاک میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یا پھر لکھ ہی دوں میں؟ چلیں لکھ دیتے ہیں. نصر اللہ، نصر اللہ، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس کا کیا مطلب بنے گا؟ نصر بیسیکلی ہیلپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. نصر اللہ کیا ہوگا اس کا؟ دا ہیلپ آف اللہ، ٹھیک ہے. اچھا
اس کے علاوہ اور کوئی اگزامپل اگر کسی کے ذہن میں ہو. رسول اللہ، ٹھیک ہے، یہ سنا ہوگا بہت زیادہ، محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے. تو ہم رسول اللہ کہتے ہیں لیکن وہ ایکچولی اس پہ جو اگر آپ وہ ہے اس طرح ہی ہوتا ہے. مطلب اگر میں اس کو ٹرم کو کاپی کر لوں یہاں پہ اور اس کو میں چینج کر کے رسول کر دوں، رسول اللہ، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ٹرم ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دا میسنجر آف اللہ، ٹھیک ہے. اور کوئی اگزامپل قرآن پاک سے ایک اور ہے، جیسے سورۃ القیامہ میں یسأل ایان یوم القیامہ، یوم القیامہ، ٹھیک ہے، یوم القیامہ. تو پہلا ورڈ دیکھیں اس میں کیا ہے، نہ ال ہے نہ اس پہ تنوین ہے، یوم، ٹھیک ہے. اس کے بعد القیامہ، ٹھیک ہے، القیامتی ہے بیسیکلی. اگر آپ قرآن پاک کھول کے دیکھیں گے نا تو یہ یوم القیامتی ہوگا ہمیشہ، ٹھیک ہے. لیکن پڑھنے میں کیونکہ ہم یوم القیامہ کہتے ہیں وہاں پہ رک جاتے ہیں. تو یہ ایک اندر ایگزامپل ہے اضافہ فریز کی. اسی طرح مطلب ہو سکتا ہے آیات اللہ، ٹھیک ہے. بلکہ یہ نہیں، میں وہ بتاؤں گا نہیں کیونکہ وہ آپ لوگوں کا ابھی ٹیسٹ ہے تو اس کو میں ابھی اس میں مجھے سامنے نظر آ رہی تھی ایگزامپل، لیکن میں وہ ابھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ ٹیسٹ ہے تو آپ ٹیسٹ اس کو کریں. اچھا، یہ بہرحال میرے خیال میں ابھی یہ 3 کافی ہیں. ابھی آپ اس کو صرف یہ انڈرسٹینڈ کریں. اچھا، یہ میں نے آپ ان ٹرمز کو نا اب عربک ٹرمز کو سمجھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے. رفع، نصب، جر، یہ اس کو ذہن میں بٹھا لیا. اسی طرح جار و مجرور، پریپوزیشنل فریز جو ہے اس کو جار و مجرور کہا جاتا ہے. لیکن اگر آپ پریپوزیشنل فریز بھی ابھی کچھ عرصہ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں، ٹھیک ہے. موصوف صفہ ویسے ہی عربک ٹرم ہے، ٹھیک ہے. اضافہ جو ہے فریز، یہ انگلش میں ہم اس کو اضافہ فریز کہتے ہیں لیکن یہ بیسیکلی اضافہ ہی ہے. مطلب اس کو جو ہے نا مضاف لے مل کے یہ اضافہ جو ٹرم بنتی ہے اس کی، یہ اس کو عربی میں اضافہ ہی کہتے ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے. بہرحال میں دیکھوں گا اس کو بک میں ایک دفعہ دوبارہ کہ کوئی اگر اس کے ساتھ اور ورڈ ہے تو میں بتا دوں گا. تو ابھی اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ نو کنفیوژن. ہاں جی، انشاءاللہ. یہ دیکھیں، یہ جو آپ نے ابھی 3 فریزز کی ہیں نا، یہ قرآن پاک میں یا کہیں پہ بھی عربک بکس میں بھی یہ بہت یوز ہوتی ہیں، بہت یوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اب آپ لوگوں کی پریکٹس ہے نا وہ یہ ہے، کیونکہ آپ کو بھی اس سے نہیں جانا کہ ان کے مطلب کیا ہیں، ٹھیک ہے. ابھی مطلب کو چھوڑ دیں، ابھی آپ نے قرآن پاک کھولنا ہے، کوئی بھی پیج کھولیں اس کا، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر سے آپ نے ان تینوں ٹرمز کو تلاش کرنا ہے. کسی بھی پیج سے، ایک پیج میں سے کر لیں، 2 میں سے کر لیں، جو آسانی سے آپ کر سکیں. تو آپ نے وہ مطلب نا، بے شک اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ان کو مارک کر لیں. مثلا کسی ایک کلر سے پریپوزیشن فریز کو مارک کر لیں، دوسرے کلر سے موصوف صفہ کو مارک کر لیں، اور تیسرے کلر سے اضافہ فریز کو مارک کر لیں، ٹھیک ہے. تو آپ بتا دیں انڈر لائن کر کے کہ یہ یہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ یہ ہے، ٹھیک ہے. ابھی آپ یہ کریں گے، ٹھیک ہے. اس کو ہم کل ابھی کریں گے، یہ مطلب کیونکہ ٹائم نہیں ہے ابھی، یہ کل کنٹینیو ہوگا ہمارا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ پھر میں یہ اسٹاپ کرتا ہوں. کل جو ہے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، جزاک اللہ.